الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ جمعے کو معاشرت کے احکام میں سے ایک حکم تعزیت کرنے کا بیان کیا گیا تھا. آج بھی اسی کے بارے میں باقی باتیں انشاءاللہ تعالی بیان کی جائیں گی. تعزیت کے معنی آتے ہیں تسلی دینا، یعنی جب کسی کے یہاں کوئی بڑا غم یا بڑا صدمہ یا کوئی بڑا نقصان ہو جائے، جیسے کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس کے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، محلے والوں کو جا کر اس کو تسلی دینی چاہیے. مثلا یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور بھائی صبر کرنے کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، اور جو نقصان بھی ہے وہ عارضی اور وقتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ نقصان ایک ہے، 100 میں سے 99 نعمتیں پھر بھی حاصل ہیں. لہذا صبر سے کام لو، ہمت سے کام لو. جو کچھ بھی ہے سب عارضی اور وقتی ہے. مرنے والا اگر اللہ کے ہاں گیا ہے تو ہمیں بھی وہیں جانا ہے. اس طرح کی تسلی کی باتیں، اور ساتھ ساتھ مرنے والے کی مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرحوم کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے. اس کا نام ہے تعزیت. اور تعزیت کا وقت شہر والوں کے لیے 3 دن ہے، اور جو آدمی سفر میں ہو وہ جب سفر سے واپس آئے تو چاہے 3 دن کے بعد آئے، وہ بعد میں بھی تعزیت کر سکتا ہے. شہر والے جب جس کو اس کے مرحوم کے انتقال کا علم ہو تو 3 دن کے اندر اندر اس کو وہاں جا کر تعزیت کر لینی چاہیے. اور تعزیت ٹیلی فون پر بھی ہو سکتی ہے، موبائل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی دور ہو اور اس کا آنا مشکل ہو تو خط کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، ای میل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، فیکس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. جو آج کل ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، میسج کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. وہاں جا کر گھر پہنچ کر ہی کرنا ضروری نہیں ہے. جس طرح آدمیوں کو جب سہولت ہو تعزیت کر لینا چاہیے، یہ اہل میت کا حق ہے.
جو دوسرے مسلمانوں کو ادا کرنا چاہیے۔ 3 دن کے بعد پھر شہر والوں کے لیے تعزیت کا حق ختم ہو گیا۔ 3 دن جب گزر جائیں تو پھر اگر کسی کو اس کے غم کی اطلاع ملے تو پھر وہ تعزیت نہ کرے۔ البتہ مرنے والے کے رشتہ دار، دوست احباب اور دوسرے مسلمان جن کو اس صدمے کا علم ہو اور وہ وہاں موجود نہ ہوں، سفر میں گئے ہوئے ہوں، تو 3 دن کے بعد بھی وہ آ کر تعزیت کر سکتے ہیں، یا 3 دن کے بعد بھی وہ کسی بھی ذریعے سے ان کی تعزیت کر سکتے ہیں۔ اب تعزیت کے متعلق 1-2 باتیں ایسی ہیں جو ہمارے زمانے کے اندر غلط رائج ہو گئی ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پرہیز کریں اور ان سے اجتناب کریں۔ لیکن ان باتوں کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات اور بیان کرنی ہے جو تعزیت سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو پہلے دن اس کے رشتہ داروں کو، اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ 1 دن کا کھانا پکا کر ان کے گھر پہنچا دیں تاکہ وہ لوگ کھانا کھا لیں، کیونکہ غم کی وجہ سے عام طور پر آدمی کو کھانا مشکل ہوتا ہے، یا جس کا انتقال ہو گیا اس کو نہلانے، غسل دینے، کفن دینے، کفنانے، پھر نماز پڑھ کر دفنانے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ پھر آ کر پکا کر خود کھانا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ اصل تو غم ہی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کھانا ہی گوارا نہیں ہوتا تو پکانا تو دور کی بات ہے۔ تو پہلے دن اس کے پڑوسیوں کو اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے کھانا بنا کر ان کے یہاں پہنچا دیں۔ یہ میت کے گھر والوں کے لیے مستحب ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور کے چچزاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد میں شہید ہو گئے اور ان کے شہید ہونے کے بعد ان کی شہادت کی اطلاع ان کے گھر والوں کو ملی تو وہ بڑے غمگین تھے، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، تو گھر والوں کو اس کا بڑا صدمہ تھا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ بھئی آل جعفر کے لیے تم کھانا پکا کر کے بھیجو، اس لیے کہ انہیں ایسا غم لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے کھانا مشکل ہے۔ اور نیز آپ کا طریقہ اور سنت بھی یہی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے گھر والے کھانا وغیرہ نہ بنائیں، دوسرے لوگ ان کے یہاں کھانا بھیجیں۔ تو یہ مستحب عمل جس دن کسی کا انتقال ہوا اس دن کے ساتھ ہے بس، اور 1 دن کے لیے ہے، یہ 3 دن تک کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے، ہمارے یہاں 3 دن تک کا رواج ہے، یہ 3 دن کا رواج غلط ہے۔ دوسرے یہ پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ کھانا پکا کر کے ان کو جا کر کے پہنچا دیں، اور اگر وہ نہ کھائیں تو خود بھی ان کو زبردستی کھلا کر آ جائیں۔ پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ جائیں انہیں کھلائیں۔ اس کا مقصد ہے کہ جن کو غم لائق ہوا ہے، غم کی وجہ سے ان کے لیے کھانا کھانا مشکل ہے، ان پر تو غم طاری ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل رو رہا ہے، کھانے کو طبیعت نہیں چاہتی، بعض وقت بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے پھر بھی کھانے کو طبیعت نہیں چاہتی، بلکہ اکثر کے بھوک تو مر ہی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نڈھال بھی ہو جاتے ہیں، کمزوری بھی بہت لاحق ہو جاتی ہے۔ تو ان کو کھانا کھلانا مقصود ہے اس کا، تاکہ کھانا کھا لیں تو ان کے اندر ہمت ہو جائے، طاقت ہو جائے، اور ان کے لیے غم برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ یہ کوئی دعوت کا موقع نہیں ہے، شریعت کے اندر دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، ولیمہ شادی کے موقع پر ہوتا ہے، عقیقہ بچے کی پیدائشی خوشی میں ہوتا ہے، احباب کو آباز مرتبہ آدمی جمع کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو شریعت میں دعوت خوشی کے موقع پر ہے، غمی کے موقع پر بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے یہاں کسی قسم کی کوئی دعوت نہیں ہے۔ جب دعوت نہیں ہے تو اپنی طرف سے دعوت کا انداز اختیار کرنا بھی درست نہیں ہے، اور ہمارے یہاں رواج اللہ بچائے دعوت کا ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ میت والے ہی دعوت کا انتظام کرتے ہیں۔ پہلے دن تو کچھ لوگ خود ہی آرڈر دے دیتے ہیں کھانے کا، اور وہ کھانا ان کے یہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن بعض جگہ یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میت والے بیچارے جو غم سے دوچار ہیں،
وہی کھانے کا بھی آرڈر دیتے ہیں. جب میت کو قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں تو کھانے کا آرڈر بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ اب قبرستان سے میت کو دفنانے کے بعد ساری فوج ہمارے گھر پہ ہی آئے گی، اور وہ اپنے ساتھ کھانا لا کر کے میت والوں کو نہیں کھلائیں گے. وہاں جا کر چوکڑی مار کے بیٹھیں گے، کھانا کھا کے اپنے گھر جائیں گے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اور یہ اہل میت کے ساتھ سراسر ظلم ہے، اور اتنا غلط طریقہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ارے بھائی، ان کو صدمہ لائے کہ آپ اس لیے یہاں پر آئے ہو، ان کو تسلی دینا مقصود ہے، ان کو کھانا اپنا لے جا کر کھلانا مقصود ہے. یہ ہے اس کی اصل چیز. حقیقت تو دعوت تھوڑی ہو رہی، دعوت کس بات کی یہاں پر؟ تو یہ انتقال کے موقع پر، تعزیت کے موقع پر، پہلے دن، یہ دوسرے دن، تیسرے دن، یہ روزانہ جو دعوت ہوتی ہے، 3 کھانے روزانہ دیے جاتے ہیں، ناشتہ بھی دیا جاتا ہے، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، یہ سراسر ناجائز ہے، اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ پھر میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بس پہلے دن پڑوسی یا رشتے دار بس ان کو کھانا پہنچا دیں، وہ کھا لیں. اور اگر اندازہ ہو کہ بھئی وہ خود بھی نہیں، کھانا پہنچانے کے باوجود بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے غم کی وجہ سے، آپ بیٹھ جاؤ ان کے پاس، آپ کھانا انہیں کھلاؤ، انہیں بٹھاؤ کہ بھئی کھانا کھاؤ، ہم بھی کھاتے ہیں، تم بھی کھانا کھاؤ. اس طریقے سے پہلے دن ان کو کھانا کھلا دو، اور بس ایک دن کی بس کھانا کھلانے کی جو سنت ایک دن ہے بس، وہ دوسرے دن وہ خود ہی پکائیں، خود ہی اپنے گھر میں جیسے پہلے پکتا تھا ویسے پکائیں، کھائیں. دوسرے دن، تیسرے دن بس. یہ جو پڑوسی ہیں، رشتے دار ہیں، برادری والے ہیں، خاندان والے ہیں، یار دوست ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بس یہ جب میت کو دفنا کر فارغ ہو جائے وہاں سے اپنے اپنے گھر چلے جائیں. یہ حکم نہیں ہے کہ سارے کے سارے جا کر کے میت گھر میں جا کر جمع ہوں، چاہے اسے گھر میں بیٹھنے کی جگہ ہو یا نہ ہو، اور پھر کھانا بھی ضرور کھائیں، اور چاہے میت والے ہی مجبور ہو کر کے انہوں کھانا بھی کھلائیں. یہ کہیں شریعت میں نہیں ہے. یاد رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ تھا وہ میں بتا دیتا ہوں آپ. حضور کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو ایک نہیں ہزاروں صحابہ کا آپ کی زندگی میں انتقال ہوا ہے، بچوں کا انتقال ہوا ہے. تو حضور کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کی جماعت جنازہ پڑھی جاتی تھی، اور پھر قبرستان میں جا کر کے اس کے دفنانے میں شرکت کی جاتی تھی، اور قبرستان سے سب فارغ ہو کر اپنے اپنے گھروں، اپنے اپنی دکانوں، اپنے اپنے کاموں میں جا کر کے لگ جاتے تھے. جیسے اب جمعے کی نماز سے سب فارغ ہوئے تو کیا کسی گھر جا کے بیٹھیں گے؟ کوئی نہیں بیٹھے گا. جسے گھر جانا ہوگا اپنے گھر چلا جائے گا، جس کو دکان پہ جانا ہوگا وہ دکان پہ چلا جائے گا، جو جاب والا ہے وہ اپنے جاب پہ چلا جائے گا، جس کو کہیں ملنے کے لیے جانا ہوگا وہ ملنے چلا جائے گا، جسے بازار میں خریداری کرنی ہوگی وہ خریداری کرنے چلا جائے گا. ایسے ہی حضور کے زمانے میں جنازے سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہی ہوتا تھا. دفنانے سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں جا کر کے مشغول ہو جاتے تھے. میت والے اپنے کام میں جا کے مشغول ہو جاتے تھے. 3 دن جو مقرر کیے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ 3 دن میں جب جس کو موقع ملے، جبکہ پہلے اسے موقع نہیں ملا ہے، وہ اس سے جا کر کے مسجد میں، بازار میں، دکان پر، باغ میں، باغیچے میں، جہاں بھی ملے اس کی تعزیت کر لے. 3 دن کے بعد اب شہر والوں کا حق تعزیت کا ختم ہو گیا. یہ تھا. اب بدل کر ہمارے کیا ہو گیا کہ 3 دن تک سارے خاندان والے، برادری والے، یار دوست سارے کے سارے میت گھر میں جا کر کے اعتکاف کریں گے. پہلے دن اعتکاف، پھر دوسرے دن اعتکاف، پھر تیسرے دن اعتکاف، 3 ٹائم کا کھانا میت والے کھلائیں گے. یہ ہے غلط طریقہ. بھائی اس سے توبہ کرو بھائی، یہ تو ظلم ہے اہل میت کے ساتھ. کیوں؟ ایک تو ان کا غم، ہمیں کھانا پہلے دن ان کو کھلانا تھا تاکہ ان کا غم ہلکا ہو جاتا، ہم نے تو اور ان غم بڑھا دیا ان کا. اور پھر بھائی مالدار آدمی اور صاحب حیثیت آدمی تو چلو ان ساری فوج کو کھانا کھلا دے، اگر کوئی غریب آدمی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہاں سے کھانا لائے گا؟ دال روٹی کو کھانے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی کھلا دے تو پھر اس کی نسلوں کو لوگ معاف نہ کریں کہ ہم نے تو قورمہ بریانی کھلایا تھا اپنے ابا کے مرنے پہ، اس نے کمبخت نے دال روٹی کھلائی. ارے بھائی
یہ کیا ہے؟ یہ ساری حرکتیں کیسی ظالمانہ حرکتیں ہیں، ناجائز حرکتیں ہیں اور ناجائز طریقے ہیں جو ہم نے اختیار کر لی ہیں. تو 3 دن تک میت کے گھر میں بیٹھنے کا رواج سراسر خلاف شرع ہے اور سراسر ناجائز ہے. اور پھر 3 دن تک 3 ٹائم کھانا بھی. تو یہ تو اچھی خاصی ایسی دعوت ہے کہ ولیمے میں بھی، شادی میں بھی اتنی ایسی دعوتیں نہیں ہوتی. عقیقہ میں بھی کوئی 3 دن تک کھانا نہیں کھلاتا، مگر مرنے پر یہ مصیبت ہم نے اپنی طرف سے بنا رکھی ہے کہ 3 دن تک اس کے گھر میں جائیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے اور ادھر ادھر کی ہانکیں گے. پھر کہیں جا کر کے وہ تیسرے دن کی دعوت کھا کے پھر اس کی دکان کھلوائیں گے. پھر اسے کہیں گے اب تم جاب پہ جاؤ بھائی. یعنی جب گھر کا اچھی طریقے صفایا کر دیا تو اب جناب اب یہ فوج جو ہے نا، اب یہ ان کو الوداع کہے گی. اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، تم اپنے کام میں لگو. تو کتنا غلط طریقہ ہے، دیکھو کتنا غلط طریقہ ہے، سراسر ناجائز ہے، جس سے بچنا ضروری ہے. پھر ایک اور تعزیت کا غلط طریقہ اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ تعزیت کا میں نے جو مفہوم بتایا تھا پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا، ابھی بھی میں نے شروع میں بتا دیا کہ بس جا کر تسلی کلمات، صبر کی تلقین، صبر کے فضائل، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت، بس اس کا نام ہے تعزیت. لیکن ہمارے یہاں اس سے ہٹ کر دوسرا طریقہ رائج ہو گیا ہے جو بعض علاقوں میں بہت زیادہ پابندی کے ساتھ ہوتا ہے. وہ یہ کہ جو بھی آئے گا آتے الفاتحہ کہے گا اور پھر طوطے کی طرح کچھ کلمات پڑھ کر کے پھر ہاتھ اٹھا کر کے اجتماعی دعا ہوگی، پھر یوں کر کے بیٹھ جائیں گے بس. پھر دوسرا آئے گا پھر وہ بھی اسی طریقے سے، پھر تیسرا آئے گا وہ بھی صبح شام تک 200 300 مرتبہ دعائیں ہوتی ہیں اور فاتحہ کے نام سے یہ تعزیت کی جاتی ہے. اس کا تو کہیں قرآن حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو اپنا من گھڑت طریقہ ہے بھائی. اس کا شریعت سے کیا واسطہ، سنت سے کیا واسطہ ہے اس کا؟ اس سے بچنا بھی واجب ہے. یہ بدترین بدعت ہے جو آج کل لوگوں نے اختیار کر لی ہے کہ مذاق بنا لیا. یہ تعزیت نہیں ہے، تعزیت کا مذاق ہے. یہ سنت طریقے پہ عمل نہیں ہے، اپنے من گھڑت طریقے پر عمل کرنا ہے. اور بھائی اپنے من گھڑت طریقہ تو بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. تو فاتحہ کہہ کے ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے بس پھر اٹھ کے چلے آنا یا وہاں بیٹھے رہنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اس کا نام تعزیت نہیں ہے. تعزیت وہ ہے جو میں نے شروع میں بیان کر دی کہ بغیر ہاتھ اٹھائے میت کے پسماندگان کو تسلی دو، صبر کی تلقین کرو اور مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور بس پھر اپنے کام میں لگو. ہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس کے گھر والے، اس کے قریبی عزیز یا اسے خصوصی دوست، وہ بے شک ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کھانے میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے بہت ہی غلط ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے، جس سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے. لہذا میرے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا اور بیان کرنے کا مقصد اپنی اپنی اصلاح ہے. لہذا جو سنت طریقہ ہے اس کو ذہن نشین رکھیں اور جب کبھی تعزیت کا موقع ہو تو اس پر عمل کریں، اور جہاں کہیں یہ آپ غلط طریقے دیکھیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. 10واں 20واں 40واں یہ ساری بدعات ہیں جو آج کل بڑی پختہ ہو چکی ہے اور مسلمانوں کے اندر ایسی رائج ہو گئی ہیں کہ تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں، لیکن معاشرے کی اس غلط باتوں کی وجہ سے کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. لیکن شریعت اعتبار سے کوئی مجبور نہیں ہے. چاہے ساری برادری ناراض ہو، چاہے خاندان والے چاہے ناراض ہو، آپ قطعاً یہ بدعات نہ کریں. ان بدعات سے اپنے آپ کو مکمل بچائیں اور جو سنت طریقہ ہے اس کے اوپر عمل کرے، چاہے کوئی آپ سے راضی ہو یا ناراض. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح تعزیت کرنے کی توفیق دے اور بدعات اور رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.